شیخ المشائخ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ المشائخ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے ان اولوالعزم اولیاء اور صاحب استقامت مرشدین میں سے ہوئے ہیں جو اپنے علمی و عملی اور عارفانہ کمالات کی بنیاد پر اپنے ہم زمانہ علماء و مشائخ پر فوقیت رکھتے تھے۔ وہ بیک وقت جامع شریعت و طریقت تھے، حدیث نبوی کے درس اور سنت نبوی کی پیروی میں حریص تھے۔ اپنی تبلیغی، اصلاحی اور روحانی خدمات کی وجہ سے ہی اپنے عہد میں مشہور ہو گئے۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابی بکر، لیکن آپ حضرت شیخ شبلی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کو شبلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ موضع شبلہ یا شبیلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 247 ہجری سامرا کے مقام عراق میں ہوئی۔ آپ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک علم فقہ اور حدیث کا درس لیا، یہاں تک کہ علم کا دریا میرے سینے میں موجزن ہو گیا۔ پھر حاملین طریقت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ مجھے علم الہی کی تعلیم دیں، مگر کوئی بھی شخص نہ جانتا تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا، یعنی تصوف کی دکانیں کھول رکھی تھیں مگر وہ خالی تھیں، ان میں علم و معرفت کا سودا موجود نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ، تم سے تو میں صبح روشن میں ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور موطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔ صاحب علم رجال، جامع علوم ظاہری و باطنی اور واقف رموز خفی و جلی تھے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہاوند کے امیر مقرر تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت نے تمام عہدیداروں کو خلعتوں سے نوازنے کا اہتمام کیا۔ ایک امیر کو چھینک آئی تو اس نے خلعت کی آستین سے ناک صاف کر لی، جس کی سزا میں بادشاہ وقت نے اس سے وہ خلعت واپس لے کر عہدے سے برطرف کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ جو مخلوق کی عطا کردہ خلعت کا گستاخ ہو وہ ایسی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے، تو جو خالق کائنات کی عطا کردہ خلعت کی بے ادبی کرے تو اس کی سزا خدا جانے کیا ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے دست بابرکت پر بیعت ہو گئے۔ کچھ عرصہ ان کی تربیت میں رہے اور پھر انہی کے حکم پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس گوہر نایاب ہے، آپ اسے یا تو قیمتاً فروخت فرما دیں یا پھر مجھے عنایت فرما دیں، بلا قیمت مجھے عنایت فرما دیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اگر میں اسے فروخت کرنا چاہوں تو تم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر اسے مفت دے دوں تو تم اس کے قدر شناس نہ بن پاؤ گے، اس لیے کہ بغیر محنت کے حاصل ہونے والی چیز معمولی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تم وہ گوہر نایاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بحر توحید میں غرق ہو کر فنا ہو جاؤ، پھر اللہ تم پر صبر و انتظار کے دروازے کھول دے گا، اور جس وقت تمہارے اندر اس کے متحمل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو وہ گوہر خود تمہاری دسترس میں آ جائے گا۔ آپ حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سید الطائفہ شیخ الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ آپ کا عبادات و مجاہدات اور مکاشفات میں بہت ہی بلند مقام ہے، اور آپ رحمہ اللہ کے نکات و عبادات اور رموز و اشارات اور ریاضات و کرامات احاطہ ذہن سے، سوچ سے باہر ہیں۔ جتنے بھی مشائخ آپ کے زمانے میں تھے آپ نے ان کی زیارت کی، ان کی محبت سے فیض یاب ہوئے، آپ نے علوم طریقت کو بدرجہ کمال حاصل فرمایا، آپ کی ذات سے ایسے اسرار و رموز کا اظہار ہونے لگا جو عام لوگوں کی عقلوں سے بہت بلند و بالا ہوتے، جس کی وجہ سے ناواقف لوگ
آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ آپ مجاہدہ کی ابتدا میں آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تاکہ تمام رات جاگتے رہیں اور آنکھوں میں نیند نہ آئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اور صوفیاء کا تاج شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ جب حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بکر، تم ملک شام کے امیر الامراء تھے، جب تک بازار میں بھیک نہ مانگے گا دماغ تیرا نخوت سے خالی نہ ہوگا، یعنی تیرے دماغ سے گھمنڈ اور غرور نہ جائے گا اور اپنی قدر و قیمت نہ جانے گا۔ ابتدا میں تو لوگوں نے رئیس جان کر بہت کچھ دیا، آخر رفتہ رفتہ ہر روز بازار ان کا سست ہوتا جاتا۔ ایک سال کے بعد تو یہ نوبت پہنچی کہ صبح سے شام تک پھرتے تو کوئی کچھ نہ دیتا۔ اب شیخ سے اپنا حال عرض کیا تو فرمایا، قدر تیری یہ ہے کہ کوئی تجھے کوڑی کو بھی نہیں پوچھتا۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو بکر، اب بتاؤ تمہارے نفس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو تمام جہان سے کم تر دیکھتا ہوں۔ اب شیخ نے فرمایا، ہاں، اب تمہارا ایمان درست ہوا۔ شیخ ابن قیم اپنی کتاب جلال الافہام میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے عظیم محدث و فقیہ اور عارف باللہ تھے، ان کی مجلس میں علماء، فقہاء اور صوفیاء کا مجمع لگا رہتا۔ ایک دن حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک ناواقف نے کہا، حضرت یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس قدر احترام فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا خبر، میں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ سلوک کرتے دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس قائم ہے۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اتنی شفقت و مہربانی کس وجہ سے ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر روز نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ 27 ذی الحجہ 334 ہجری کو واصل باللہ ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد عراق میں مرجع خلائق ہے اور آپ کے خلفاء میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت ابو الفضل شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نامور خلفاء میں سے ہوئے۔